فمن تابعنی، پس جس شخص نے میری اتباع کی، میری پیروی کی، جو شخص میرے پیچھے چلا، فإنہ، پس وہ، فا پس ان بے شک وہ کی ضمیر کس کے لیے؟ من کے لیے، جس نے پیروی کی، منی وہ مجھ سے ہے، وہ میرا پیروکار ہے، وہ میرا فرما بردار ہے، وہ میرا متبع ہے۔ ومن عصانی، ومن اور جو شخص، عصا کون سا فعل ہے؟ ماضی ہے، اور صیغہ بعض مذکر غائب کا، عصا کیا معنی؟ عصا کا معنی عصیان کا لفظ اردو میں استعمال ہوتا ہے، عصیان نافرمانی کرنا، من عصا جس نے نافرمانی کی، نی میری۔ یہ بات کون کہہ رہا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ جس نے، کیونکہ پیغمبر ہیں اور پیغمبر کی اتباع کرنا لازم ہے، اور پیغمبر کو اس بات کا حکم ہے کہ وہ لوگوں سے کہے کہ میرے پیچھے چلو۔ پیغمبر کے علاوہ کسی کی یہ اتھارٹی نہیں ہے، یا کسی کو یہ اللہ نے اختیار نہیں دیا کہ لوگوں سے یہ کہے کہ میرے پیچھے چلو۔ یہ اتھارٹی اور یہ اختیار صرف اللہ نے پیغمبر کو دیا ہے، یہ حق صرف پیغمبر کو دیا گیا ہے کہ وہ اپنی امت سے، لوگوں سے یہ کہے کہ میرے پیچھے چلو۔ جو میرے پیچھے چلے گا وہ میرا دوست ہے، وہ میرا پیروکار ہے، وہ میرا خیر خواہ ہے، میرا فرما بردار ہے۔ ومن عصانی، اور جس نے میری نافرمانی کی، فإنک غفور رحیم، فإنک پس بے شک تو، انک بے شک تو، غفور بخشنہار ہے، رحیم مہربان ہے۔ غفور بہت ہی زیادہ بخشنہار، رحیم بہت ہی زیادہ مہربان، دونوں مبالغے کے سیرے صحیح ہیں، غفور بھی رحیم بھی۔ اب یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اپنی امت کے ساتھ محبت اور شفقت کا معاملہ تھا کہ ابراہیم علیہ السلام نے اتباع کرنے والوں کے بارے میں تو واضح فرما دیا کہ وہ مجھ سے ہیں، میرے پیروکار ہیں، میرے فرما بردار ہیں، میرے اطاعت گزار ہیں، لیکن نافرمانوں کے بارے میں کوئی بد دعا نہیں فرمائی۔ معاملہ اللہ پہ چھوڑ دیا کہ یا اللہ جو نافرمانی کرے تو جان، تیرا کام جانے، تو غفور رحیم، چاہے تو انہیں معاف کر دے اور چاہے تو انہیں پکڑ لے۔ یہ دیکھیے کہ معاملہ جو ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام خلیل اللہ ہے، اللہ تعالیٰ نے بڑی تعریف فرمائی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قرآن مجید میں ہی، ابراہیم الذی وفا، ابراہیم وہ ہے جس نے اللہ تعالیٰ سے وفا کا حق ادا کر دیا۔ جو اللہ نے چاہا حضرت ابراہیم علیہ السلام کر گزرے، جو امتحان لیا اللہ تعالیٰ نے، ابراہیم علیہ السلام اس امتحان میں کامیاب اور کامران ہوئے۔ اس کے باوجود ابراہیم علیہ السلام نے یہ بات نہیں ارشاد فرمائی کہ جو نافرمانی کرے گا میں اسے بچا لوں گا، اللہ کا خلیل ہوں، اللہ کا پیارا ہوں، جس نے میرے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دے دیا اسے جنت میں لے کے ہی جاؤں گا، فکر کی کوئی بات نہیں۔ فرمایا یا اللہ معاملہ تیرے ہاتھ میں ہے، تو قادر مطلق ہے، جنت اور جہنم میں بھیجنے والا تو ہے، لوگوں کی قسمتوں کے فیصلے کرنے والا تو ہے، معاملہ اور امر جو ہے وہ تیرے ہاتھ میں ہے، میرے ہاتھ میں نہیں ہے۔ انک انت الغفور الرحیم، تو غفور بھی ہے، رحیم بھی ہے۔
چاہے تو انہیں معاف کر دے اور چاہے تو انہیں پکڑ لے، میں اللہ کی پکڑ سے کسی کو بچا نہیں سکتا۔ اور یہ بالکل وہی بات ہے جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی کو اور اپنی پھپھی کو مخاطب کر کے ارشاد فرمائی تھی کہ فاطمہ اپنے لیے کچھ عمل ساتھ کر کے لے جانا، انی لا املک من اللہ شیئا، کہ عمل کے دن اللہ کے مقابلے میں تمہارے کسی کام نہیں آؤں گا۔ اللہ چاہے تو معاف کر دے گناہوں کو، اور اگر اللہ نے فاطمہ کو پکڑ لیا یا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پھپھی کو پکڑ لیا تو فرمایا لا اغنی من اللہ شیئا، میں اللہ کے مقابلے میں تمہارے کسی کام نہیں آؤں گا۔ آگے ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں ربنا، اے ہمارے پروردگار، انی، بے شک میں، اسکنتو، کون سا فعل ہے اسکنتو؟ فعل ماضی ہے اور صیغہ واحد متکلم کا۔ اسکنتو، میں نے دوسرے کو اسکانا، ساکانا کا معنی خود ٹھہرا، اسکانا دوسرے کو ٹھہرایا، بالکل وہی خراج اخراجا نازلہ انزلہ، باب بدل گیا، ساکانا اسکانا، ساکانا خود سکونت اختیار کی، خود آ کے ٹھہرا، لیکن چونکہ حکم یہ تھا کہ اپنے بال بچوں کو یہاں لا کے ٹھہراؤ، لہذا فرمایا اسکن، تو میں نے ٹھہرا دیا ہے، من ذریتی، اپنی ذریت سے، اپنی اولاد سے، بوادن، ایسی وادی میں، ایسے مقام پر، غیر ذی زرع، ذی زرع کا معنی غیر ذی زرع اور ذی زرع، زراعت کا لفظ اردو میں استعمال ہوتا ہے، وہی لفظ ہے زرع، زراعت والی، ذی کا معنی ذو کا معنی بھی والا، ذی کا معنی بھی والا، صاحب، مالک، ذل جلال، ذل جلال بھی استعمال ہوتا ہے، ذی زرع، زراعت والی یعنی زراعت کے لائق، کھیتی باڑی کے قابل زمین، اور جو غیر ذی زرع ہو گیا، کھیتی باڑی کے قابل نہیں نہ ہو، بنجر زمین، فرمایا کہ یا اللہ میں نے اپنی اولاد کو ٹھہرا دیا بوادن، ایسی وادی میں، غیر ذی زرع، جو کھیتی باڑی کے لائق نہیں، جہاں کوئی چیز اگتی نہیں، عند بیتک المحرم، عند نزدیک، بیتک تیرا گھر، بیتک تیرا گھر، المحرم، محرم کیا ہے؟ محرم مفعول ہے، یہ محرم جو ہے یہ مفعول ہے، حرمت والا بنایا گیا، عزت والا بنایا گیا، محرم، اور محرم ہو تو پھر اسم فاعل ہو جائے گا، حرمت دینے والا، عزت دینے والا، اور محرم یہ جو مہینہ ہے محرم کا، وہ بھی لفظ محرم ہے، را کے اوپر زبر ہے، اور اس کو محرم کیوں کہا گیا؟ عزت دیا گیا اس اعتبار سے کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے خوریزی کرنے سے، قتل و غارت کرنے سے، لڑائی جھگڑے کرنے سے منع فرما دیا، محرم مہینوں میں سے ہے، اس کا نام بھی محرم، حرمت دیا گیا، عزت دیا گیا۔ اسی طرح بیت اللہ شریف کے لیے اللہ تعالیٰ نے محرم کا لفظ استعمال فرمایا ہے،
کہ حرمت دیا گیا، عزت دیا گیا گھر، بیتی کا، تیرا گھر. تیرا گھر سے مراد کیا ہے؟ مکہ تو مراد نہیں ہے، مکہ تو بعد میں بنا. بیت اللہ شریف خانہ کعبہ جو ہے وہ ہے بیت کا. اور بیت کا اللہ تعالیٰ جب کسی چیز کی نسبت اپنی طرف کرتے ہیں تو مطلوب کیا ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ وہاں رہائش تو اللہ تعالیٰ کی نہیں ہے. فاستوى علی العرش، اللہ تعالیٰ تو عرش پہ جلوہ فرما ہے جو ساتوں آسمانوں کے اوپر ہے. اور یہاں بیتی کا، تیرا گھر یا بیت اللہ، اللہ کا گھر. اس سے پہلے ہم نے ایام اللہ کا لفظ بھی پڑھا ہے. کیا معنی اس کا؟ ذکرہم بایام اللہ، ذکرہم بایام اللہ، نصیحت کر ان کو اللہ کے دنوں سے. حالانکہ اللہ کے دن تو سارے ہی ہیں. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ناقۃ اللہ، پیغمبر کی اونٹنی کو اللہ نے فرمایا ناقۃ اللہ. حالانکہ اونٹنیاں تو ساری اللہ کی ہیں. جب کسی چیز کی نسبت اللہ تعالیٰ اپنی طرف کرتے ہیں تو اس سے مراد اس چیز کی عظمت کا بیان کرنا مقصود ہے، اس چیز کی اہمیت بیان کرنا مقصود ہے. ویسے تو دنیا میں جتنے گھر بنائے گئے ہیں مالک اللہ ہی ہے ان کا، لیکن وہ گھر چونکہ اللہ تعالیٰ کے حکم پہ بنایا گیا، اللہ تعالیٰ کے حکم پہ بنایا گیا، لہذا اس کی عظمت اور اس کی اہمیت بیان کرنے کے لیے نسبت بھی اپنی طرف کر دی کہ بیت اللہ یہ اللہ کا گھر ہے. پیغمبر کی اونٹنی چونکہ اللہ کی طرف سے معجزہ تھی، اس اونٹنی کو اگر تم ہاتھ لگاؤ گے تو اللہ کا عذاب آ جائے گا. لہذا اس اونٹنی کی اہمیت کو اور اس کی عظمت کو واضح کرنے کے لیے فرما دیا گیا کہ ناقۃ اللہ یہ اللہ کی اونٹنی ہے، یہ میری نہیں. پیغمبر نے اس کی نسبت اپنی طرف نہیں کی. اسی طرح ایام اللہ جنہیں کہا گیا، ایام تو سارے کے سارے اللہ کے ہیں، لیکن جنہیں اللہ نے خاص طور پہ ایام اللہ کہا اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ایام جو اللہ نے قوموں کے لیے باعث عبرت بنا دیے، قوموں پہ عذاب بھیج کے یا قوموں کی تقدیر بلند کر کے. اس لیے فرمایا ان دا بیت کل محرم، یا اللہ تیرے گھر کے عزت والے گھر کے قریب میں نے اپنی اولاد کو لا کے ٹھہرا دیا. ابراہیم علیہ السلام کہاں سے تشریف لائے تھے؟ جی ہاں، اس وقت یہ سارا علاقہ شام کا کہلاتا تھا. حضرت ابراہیم علیہ السلام کا آبائی گھر کہاں پہ تھا؟ عراق کا. آزر جو ہے عراق کا رہنے والا تھا. وہاں سے حضرت ابراہیم علیہ السلام حکومت سے جھگڑا ہوا، بتوں کو توڑ دیا، بادشاہ نے آگ میں ڈال کے ختم کرنا چاہا. اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام کا اپنے باپ سے جھگڑا ہوا. باپ نے کہا کہ اگر تم بتوں کی گستاخی کرتے رہے یا ان کی مخالفت نہ کی تو میرا گھر چھوڑ جاؤ، نکل جاؤ یہاں سے. ابراہیم علیہ السلام عراق کو چھوڑ کے شام کے علاقے میں چلے گئے اور پھر فلسطین کو اپنی دعوت کا مرکز بنایا. وہیں سے اللہ تعالیٰ نے وہاں حکم دیا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کہ جا کے اپنی اولاد کو بے آب و گیا جگہ میں میرے گھر کے پاس چھوڑ کے آ جاؤ. ابراہیم علیہ السلام نے یہ نہیں پوچھا اللہ تعالیٰ سے کہ یا اللہ وہاں کیا کس لیے چھوڑ کے ہوں، کوئی بندہ نہیں وہاں، کوئی غرض و غایت نہیں، کوئی رہائش نہیں، کوئی کھانے پینے کی چیز نہیں، کوئی آبادی نہیں، وہاں کس لیے چھوڑ کے آنا ہے. یہ ابراہیم علیہ السلام کی اللہ تعالیٰ سے وفاداری، اطاعت
اور فرما برداری کی انتہا تھی کہ اللہ تعالیٰ نے جو کچھ فرمایا جیسے فرمایا ابراہیم علیہ السلام نے ویسے ہی کیا. اور پھر بیوی بچے کو چھوڑا جب وہاں گھر کے پاس تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح بخاری میں اس کی تفصیل بیان فرمائی ہے کہ بیوی نے 2-3 دفعہ پوچھا کہ آپ ہمیں یہاں کیوں چھوڑ کے جا رہے ہیں, کس کے پاس چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ اور ابراہیم علیہ السلام نے کوئی جواب نہیں دیا. ظاہر ہے یہ دیکھنے کو چونکہ ایک واقعہ قرآن مجید میں بھی لکھا ہے, ہم برسوں پڑھتے آئے ہیں, باپ دادا سے سنتے آئے ہیں, کبھی ہم نے ان جذبات کو محسوس کرنے کی کوشش نہیں کی جو ایک باپ کے اپنے بیٹے کے لیے, چند ماہ کے بیٹے کے لیے یا اپنے شوہر کے بیوی کے لیے ہو سکتے ہیں. آپ انداز لگائیے کہ کسی صحرا میں تنے تنہا چھوڑنے کے لیے کون اپنے بیٹے کو تیار ہوتا ہے, یا کون اپنی بیوی کو یوں چھوڑ کے جانے کے لیے تیار ہوتا ہے؟ اور پھر یہ بھی قطعاً کوئی اللہ تعالیٰ سے وعدہ وعید نہیں لیا کہ یا اللہ ان کے کھانے پینے کا کچھ بندوبست ہو جائے گا یہاں, یا ان کی زندگی امن و امان سے رہے گی, یا یہ محفوظ رہیں گے. جو اللہ نے فرمایا بلا چونو چرا ویسے کر دیا. اب بیوی کے بار بار پوچھنے پہ جواب نہ دینا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا محسوس یہ ہوتا ہے, یا یہ اس سے باظاہر ہے اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کے جذبات کے اندر کس قدر تلاطم برپا ہوگا کہ میں اپنے بیوی بچے کو کہاں کیسے چھوڑ کے جا رہا ہوں. جواب نہیں دیا, اور اگر جواب دیا بھی تو دیکھنے کی ہمت نہیں پڑی بیٹے کی طرف یا بیوی کی طرف. جاتے جاتے جواب دے دیا کہ ہاں اللہ کے حکم پہ چھوڑ کے جا رہا ہوں. اس کے بعد تاریخوں میں لکھا ہے کہ تھوڑی دور حضرت ابراہیم علیہ السلام گئے تو ایک پہاڑی تھی, اس پہاڑی کے دامن میں کھڑے ہو کے ابراہیم علیہ السلام نے پھر یہ دعا مانگی, ربنا لیقیموا الصلاۃ. ربنا بار بار ابراہیم علیہ السلام کا اپنے رب کو مخاطب کرنا اور اپنے رب کا نام لینا, اس میں بڑی اپنائیت اور بڑا تعلق ہے گہرا. بار بار ابا جی ابا جی. اور جو بچہ بڑے ادب کے ساتھ اور بڑے احترام کے ساتھ بار بار آپ کو بلاتا ہے, آپ محسوس کر سکتے ہیں کہ اس بیٹے کے جذبات کیا ہو سکتے ہیں. بار بار ابراہیم علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ ربنا لیقیموا الصلاۃ, یا اللہ میری خواہش یہ ہے میں ان کو اس لیے یہاں آباد کر رہا ہوں, یہ چھوڑ رہا ہوں, لیقیموا الصلاۃ. یقیموا, یقیموا کیا ہے؟ امر ہے غائب کے لیے. یقیموا امر ہے غائب کے لیے. لام یہ امر کا کہلاتا ہے, نون اس سے گر گیا ہے, مضارع کا نون گر گیا اور اس پہ لام داخل کر دیا گیا شروع میں. یہ مضارع پہ لام جب آتا ہے تو اسے لام امر کہا جاتا ہے. غائب کے لیے لیقیموا تاکہ وہ قائم کریں الصلاۃ نماز. یعنی اپنی اولاد کے لیے جو سب سے اہم تر دعا تھی نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے وہ کی کہ یا اللہ میری خواہش یہ ہے کہ میری یہ اولاد نماز قائم کرنے والی بنے. علماء نے لکھا ہے کہ باپ اپنی اولاد کی جو سب سے زیادہ بہتر تربیت کر سکتا ہے, جو سب سے زیادہ اچھی چیز بیٹے کو یا اولاد کو سکھا سکتا ہے, وہ یہ ہے کہ اپنی اولاد کو نماز کا عادی بنا دے. اپنی اولاد کو نماز کا عادی بنا دینا یہ سب سے بہترین تربیت ہے اور سب سے افضل تربیت ہے.
اور اسی چیز کی دعا کی ابراہیم علیہ السلام نے کہ یا اللہ میں چاہتا ہوں کہ میری اولاد نماز قائم کرنے والی بنے. اور سچی بات یہ ہے کہ جتنی نماز کی عبادت کی خیر اور برکات ہے وہ وہی آدمی محسوس کر سکتا ہے جو باقاعدگی سے نماز پڑھتا ہے. نماز میں کیا سکون ملتا ہے انسان کو، نماز کتنے دکھوں اور غموں اور رنجوں کا علاج ہے، اور نماز میں کتنا زیادہ اجر و ثواب ہے. اب دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل مبارک، کوئی لمحہ زندگی کا ایسا نہیں جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر شکر ادا کرنا ہے تو سجدے میں گر گئے، اگر آندھی آ گئی تو سجدے میں گر گئے، اگر فاقہ کشی آ گئی تو سجدے میں گر گئے، اگر جنگ کا موقع آ گیا تو اللہ کے سامنے چادر پھیلا کے نماز میں کھڑے ہو گئے. یہ زندگی کا کوئی ایسا مرحلہ نہیں یا کوئی ایسا موقع نہیں، خواہ خوشی کا ہو یا غمی کا ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے نہ ہوئے نماز میں. سفر سے واپس تشریف لائے ہیں تب بھی پہلے سیدھے مسجد میں گئے ہیں نماز کے لیے، پھر اپنے گھر واپس تشریف لائے. نماز کی بڑی خیر و برکات ہے. اور اگر کسی نے اندازہ لگانا ہو کہ کسی کے دین کا معاملہ کیسا ہے تو آدمی کی نمازیں دیکھ لیجیے. اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی نمازوں کی اصلاح کی توفیق عطا فرمائے. نمازوں کی سستی جو ہے قرآن مجید میں نفاق کی علامت بتایا گیا ہے. نماز کی سستی جو ہے قرآن مجید میں نفاق کی علامت بتائی گئی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایسا تو ممکن ہی نہیں تھا کوئی آدمی کلمہ بھی پڑھے پھر نماز نہ پڑھے. ایسا تو ممکن ہی نہیں تھا کہ کوئی آدمی کلمہ بھی پڑھے نماز بھی نہ پڑھے. البتہ منافقوں کی کسل مندی، سستی اور نماز سے پیچھے رہ جانے میں صحابہ کہتے تھے کہ ہمیں یہ پتہ چل جاتا تھا کہ یہ آدمی منافق. جو آدمی نماز سے پیچھے رہتا، نماز سے سستی برتتا، اس کے بارے میں صحابہ کرام اندازہ لگاتے کہ یہ آدمی منافق ہے، یہ آدمی سچا مسلمان نہیں. انسان کو خود بھی دعا کرنی چاہیے. اور یہ معاملے ایسے ہیں، نماز کا معاملہ ایسا ہے کہ اس کے مسائل کے بارے میں اور عملاً اس کی پابندی کے بارے میں انسان ساری زندگی محنت کرتا رہے تو یہ پوری نہیں ہوتی. حضرت عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں واقعہ آتا ہے کہ ایک عورت اپنے بچے کو لے کے آئی کہ اس کو ذرا آپ دین کا علم سکھائیے. اور ساری کہنے لگی کہ حضرت صاحب نماز تو میں نے طریقہ اس کو سکھا دیا ہے، باقی مسئلے وغیرہ اس کے بعد اور جو ہے وہ آپ اس کو بتا دیں. تو عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے کہ بی بی اگر تم نے نماز اس کو سکھا دیا تو پھر اس کو لے جاؤ، ہم تو اب تک نماز نہیں سیکھ سکے، اور تم نے اسے نماز سکھا دیا تو اب میں اسے کچھ نہیں سکھا سکتا. نماز پڑھنے کے معاملے میں بیشتر لوگ جو ہیں بہت سی کوتاہیاں اور غلطی، حتیٰ کہ تکبیر تحریمہ کا لوگوں کو پتہ نہیں کہ تکبیر تحریمہ کیسے کہنی. اکثر لوگ تکبیر تحریمہ کہتے ہوئے کانوں کو پکڑ لیتے ہیں یا کانوں کو ہاتھ لگاتے ہیں یا اپنے ہاتھوں کو یوں سیدھا رکھتے ہیں، حالانکہ تکبیر تحریمہ کے وقت ہاتھ جو ہے وہ قبلے کی طرف ہونے چاہیے. یہ ہتھیلی جو ہے اس کا رخ قبلے کی طرف ہونا چاہیے، یوں نہیں ہونے چاہیے. اور پھر کانوں کو ہاتھ لگانا مسنون نہیں ہے، نہ یہ سنت ہے. کانوں کو پکڑنا یا کانوں کو ہاتھ لگانا تکبیر تحریمہ میں یہ درست نہیں ہے، بلکہ یہ جو کانوں کی برابر جگہ ہے اس طرح سے یا کندھوں تک، دونوں جگہ جو ہے وہ صحیح ہے. کندھوں تک آدمی ہاتھ لے آئے اس طرح سے، ہتھیلیوں کا رخ جو ہے وہ قبلے کی طرف ہو، یا پھر یہ کانوں کی لو جو ہے ان کے برابر یہاں پہ ہاتھ ہوں، تو یہ تکبیر تحریمہ کا صحیح طریقہ ہے. لیکن اکثر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بس جیسے پڑھ رہے ہیں ٹھیک پڑھ رہے ہیں. نماز جو ہے بڑی اہم عبادت ہے. اس کے مسائل کے معاملے میں اور اس کی پابندی کے معاملے میں تو انسان جتنی زیادہ سے زیادہ کوشش کر سکے، انسان کو مسلسل کوشش کرنی چاہیے. فرمایا کہ یا اللہ میں چاہتا ہوں کہ میری اولاد جو ہے وہ نماز کرنے والی بنے. فجعل افئدۃ من الناس. فجعل کون سا فعل ہے؟ فجعل امر ہے. اجعل تو بنا، تو کر. افئدۃ افئدہ واحد کیا ہے؟
फवाद, अफइदा जमा है और इसका वाहिद क्या है? फवाद। फवाद का माना दिल, फवाद का माना दिल। अफइदा जमा है फजल और बना दे अफइदतन दिलों को, मिनन्नास लोगों में से, तहवी हवा का माना वैसे इसका माना है ऊंचाई से नीचे गिरना। हवा वो नीचे गिरा। हवा वैसे अरबी में एयर के लिए भी इस्तेमाल होता है लफ्ज, लेकिन इसका दूसरा माना जो है वो गिरना है, ऊंचाई से नीचे गिरना। यहां पे तहवी खींचे आना, कशिश पढ़ना। तहवी फेल कौन सा है ये? फेल मुजारा है और सीगा वाहिद मुन्नस गायब। वाहिद मुन्नस गायब का सीगा है तहवी, लोगों में से कुछ लोगों के दिल खींचे हैं। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने जो दुआ फरमाई, मिनन्नास लोगों में से, नसीब की बात है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने ये दुआ नहीं फरमाई अफइदतन नास, सारी दुनिया के लोगों के दिल खींचे हैं। यहाँ पे ऐसे भी बदनसीब है जो यहाँ रहते हुए भी कई साल गुजार देते हैं, मक्का जाना नसीब नहीं होता। अच्छा जी इत्थे ही है ना, जा लांगे। नौकरी करने आए हैं, नौकरी तो कर ले पहले। यही बात इब्राहिम अलैहिस्सलाम की दुआ में मौजूद है कि या अल्लाह लोगों में से कुछ लोगों के दिल इसकी तरफ पुरकशिश बना दे, कुछ के दिलों में। और फिर कशिश का भी अपना अपना दर्जा है। कुछ लोग चाहते हैं कि महीने के बाद ज़ियारत की जाए बैतुल्लाह शरीफ की, कि 2 महीने के बाद, 4 महीने के बाद, 6 महीने के बाद, साल के बाद। और बाद लोगों के दिलों में तड़प पैदा ही नहीं होती। और कितने लोग ऐसे हमारे अपने ममालिक में हैं जिनके दिलों में इतनी तड़प मौजूद है, इतनी तड़प मौजूद है कि सारी सारी जिंदगी बसर कर देते हैं, पाई जमा करते कि अल्लाह ताला तौफीक दे तो अल्लाह घर की ज़ियारत करनी है, बैतुल्लाह शरीफ जाना है। सब लोगों को नसीब नहीं आई है। जिस जिसके नसीब में इब्राहिम अलैहिस्सलाम की दुआ थी लोगों में से कि या अल्लाह लोगों में से कुछ लोगों के दिलों में कशिश डाल दे, क्योंकि दिल खिंचे चले हैं बैतुल्लाह शरीफ की तरफ। जिनके नसीब में इब्राहिम अलैहिस्सलाम की दुआ थी, उन लोगों को वो ज़ियारत नसीब हुई। फरमाया कि अफइदतम मिनन नास तहवी इलैहिम, तहवी खिंचे चले आए, इलैहिम इनकी तरफ। किन की तरफ? मेरी औलाद की तरफ। मेरी औलाद की तरफ लोगों में से कुछ लोगों के दिल इस तरह खिंचे हैं कि वो इनके पास आए, इनकी तन्हाई भी दूर हो, इनके असबाब जिंदगी भी मुयस्सर आ जाए और ये यहाँ रहने के काबिल हो सके, यहाँ आबादी बस जाए। वर्जुकहुम, वर्जुक कौन सा फेल है? अमर है। वर्जुक और रिज़्क दे, हम उनको, किनको? जो यहाँ आके बस जाए, जो यहाँ इस बस्ती में आके रहे, उनको रिज़्क अता फरमा मिन समरात, फलों में से। अब फलों से मुराद दरख्तों के फल भी हो सकते हैं और बाकी सारी नेमतें भी हो सकती हैं। समरा जो है किसी भी मेहनत का नतीजा जो है वो समरा है। इंसान महीना भर नौकरी करता है, तनख्वाह जो है वो उसका समरा है। जो आदमी कारोबार करता है, बिजनेस करता है, किसान हल चलाता है, तालिब इल्म मेहनत करता है, साल के बाद उसका नतीजा उसका समरा है। हर चीज में जिद्दोजहद का नतीजा जो है वो समरा है। लिहाजा समरा से मुराद फलों के दरख्तों के फल भी हो सकते हैं और बाकी सारी नेमतें जो है वो भी अल्लाह की हो सकती हैं कि या अल्लाह इन्हें अपनी नेमतें अता फरमा।
لعلہم یشکرون، لعلہم تاکہ وہ لوگ یشکرون، کون سا فعل ہے؟ مضارع ہے جو مذکر غائب کا صیغہ ہے، یشکرون، تاکہ وہ لوگ شکر گزار بنے، تاکہ وہ لوگ تیرا شکریہ ادا کریں۔ اللہ کی نعمتوں کو حاصل کر کے ان کا شکریہ ادا کرنا، یہ ہے پیغمبر کی سنت یا پیغمبر کی سوچ کہ یا اللہ ان پہ تو اپنی نعمتیں نازل فرما، لیکن اس کے بعد انہیں یہ توفیق دے کہ ان نعمتوں کا شکر بھی ادا کر سکیں۔ آگے پھر ابراہیم علیہ السلام نے یہ دعا فرمائی، ربنا، اے ہمارے رب، انکا، بے شک تو، تعلم، کون سا فعل ہے تعلم؟ مضارع ہے اور صیغہ مذکر حاضر کا، تعلم تو جانتا ہے، انکا تعلم بے شک تو جانتا ہے، ما نخفی وما نعلن، ما جو کہ ما یہاں پہ کون سا ہے؟ موصولہ ہے، نخفی کون سا فعل ہے؟ مضارع ہے جو متکلم کا صیغہ ہے، خفیہ کا لفظ اردو میں استعمال ہوتا ہے، پوشیدہ، نخفی جو ہم پوشیدہ رکھتے ہیں، جو بات ہم دلوں میں چھپاتے ہیں۔ اب اندازہ لگائیے کہ ابراہیم علیہ السلام اپنے بیوی اور بچے کو چھوڑ کے آئے ہیں اللہ کے گھر کے پاس، اور پھر نظروں سے بچہ اور بیوی اوجھل ہو گیا تو پہاڑ کی اوٹ میں کھڑے ہو کے یہ بات ارشاد فرما رہے ہیں، یا اللہ تو جانتا ہے ما نخفی، جو کچھ ہمارے دلوں میں چھپا ہوا ہے۔ وہ جو چھپے ہوئے جذبات جن کا ابراہیم علیہ السلام اظہار نہیں کر پائے، بیوی کے وہ جذبات جن کا اظہار وہ نہیں کر پا رہی کہ حضرت صاحب آپ ہمیں چھوڑ کے جا رہے ہیں، کل کو ہمارا کیا بنے گا، رات کیسے گزرے گی، یہاں کے درندوں سے ہمیں کون بچائے گا، کب واپس آئیں گے، ہماری خیر خبر کب لیں گے، یا اللہ ان کی خبر مجھے بچوں کی کب ملے گی، کیسے ملے گی۔ فرمایا کہ انکا تعلم، تو خوب جانتا ہے، ما نخفی جو ہمارے دلوں کے جذبات ہیں، تیری اطاعت اور تیری فرما برداری میں ہم یہ کام کر رہے ہیں کہ میں اپنے بال بچوں کو اس بے آب و گیا جگہ میں چھوڑ رہا ہوں، میرا دل نہیں کر رہا چھوڑنے، جو میرے جذبات ہیں، میرے دل کے اندر جو ہے، جو فکر لاحق ہے مجھے، وہ تو خوب جانتا ہے، لیکن تیرے حکم کی اطاعت میں ہم سب کر رہے ہیں۔ یا اللہ تو ان کی حفاظت فرما، تو ان کا سہارا بن، ما نخفی جو کچھ ہمارے دلوں میں ہے، میرے دل میں اور میری بیوی کے دل میں، وما نعلن اور جتنے کچھ ہم اظہار کر پائے ہیں وہ بھی تو جانتا ہے۔ بیوی نے صرف یہ پوچھا کہ حضرت صاحب آپ ہمیں کیسے چھوڑ کے جا رہے ہیں، کس کے حکم پہ چھوڑ کے جا رہے ہیں، بیوی کا صرف یہ سوال جو اسے اظہار کیا، اور شوہر کا صرف اتنا جواب کہ میں اللہ کے حکم پہ چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ یہ ہے ما نعلن کہ جس کا ہم اظہار کرتے ہیں وہ بھی تو جانتا ہے، جو ہمارے دلوں میں چھپا ہوا ہے وہ بھی تو جانتا ہے۔ اور ویسے سب کے لیے یہ قاعدہ کلیہ ہے، اللہ تعالیٰ ہر ایک آدمی کے دل کی چھپی ہوئی بات جانتے ہیں، اور جو کچھ ہم اپنی زبان سے ادا کرتے ہیں وہ بھی اللہ کے ہاں محفوظ ہے۔ اور اسی بات کا ابراہیم علیہ السلام نے اگلے حصے میں پیادہ فرما دیا، وضاحت فرما دی، وما یخفی علی اللہ من شیء، وما یخفی یہاں پہ ما کون سا ہے؟ نافیہ ہے، اور نہیں، یخفی مخفی
چھپا ہوا اللہ اوپر اللہ کے من شے کوئی چیز بھی کوئی ذرہ برابر بھی چیز اللہ سے مخفی نہیں فی الارض زمین میں ولا فی السماء نہ ہی آسمانوں میں یعنی اللہ تعالیٰ کی توحید کا اعتراف کیا اللہ تعالیٰ کی صفات کا اعتراف کیا کہ یا اللہ تیرا معاملہ صرف ہماری حد تک نہیں ہے کہ جو ہمارے دلوں میں چھپا ہے یا جو ہم نے ظاہر کیا وہ تو جانتا ہے بلکہ تیرا معاملہ تو یہ ہے کہ زمین و آسمان میں کوئی ایسی چیز نہیں جو تو اسے چھپی ہوئی ہو جس کا علم تجھے نہ ہو الحمدللہ الذی وہب لی علی الکبر الحمدللہ اللہ کا شکر ہے الذی کیا ہے الذی اسم موصولہ ہے کس کے لیے واحد کے لیے اور تسنیہ کے لیے اللذان جمع کے لیے الذین مؤنث کے لیے اللتی اللتان اللاتی اور الذین دونوں استعمال ہوتے ہیں الحمدللہ اس اللہ کا شکر ہے الذی جس نے وہابا کون سا فعل ہے وہابا جمع وہابا واحد مذکر غائب ہے وہابا کون گردان کریں گے آپ جی ہاں جی وہابا کیا مانا وہابا کا اس نے باغا کیا وہاب وہاب کسے کہتے ہیں اللہ کا نام ہے وہاب کا معنی داتا عطا کرنے والا دینے والا وہاب وہابا اس ایک آدمی نے دیا اس ایک آدمی نے عطا کیا وہابا ان دو آدمیوں نے عطا کیا وہابو ان سب آدمیوں نے عطا کیا یہاں پہ وہابا کا فاعل کون ہے اللہ تعالیٰ الحمدللہ الذی اس اللہ کا شکر ہے وہابا جس نے عطا کیا جس نے دیا لی واسطے میرے علل کبر کبر کا معنی بڑھاپا بڑی عمر میں بڑھاپے کی عمر میں اسماعیل و اسحاق اس اللہ کا شکر ہے جس نے عطا کیا مجھے اس بڑھاپے میں اسماعیل اور اسحاق کہا جاتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کی عمر اس وقت 80 سال تھی جب اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے اب دیکھیے کتنا بڑا امتحان ہے کہ 80 سال کی عمر کا بوڑھا آدمی اور اس عمر میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس کو یہاں بے آب و گیا جگہ میں چھوڑ جاؤ اور پھر ابراہیم علیہ السلام پہاڑ کی دامن میں کھڑے ہو کے دعا مانگ رہے ہیں اپنی اولاد کے لیے اور ساتھ اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں اس غم میں گلے نہیں جا رہے کہ کل کو کیا ہوگا ان کا یا میں ان کا منہ دوبارہ دیکھتا ہوں یا نہیں دیکھتا بلکہ اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں کہ اس اللہ کا شکر ہے جس نے مجھے اسماعیل اور اسحاق جیسی اولاد عطا فرمائی اور ترتیب سے بھی یہ بات واضح ہو رہی ہے کہ اسماعیل علیہ السلام بڑے تھے اسحاق علیہ السلام چھوٹے تھے
ان ربی بے شک میرا رب لسمیع الدعاء. سمیع کیا ہے؟ اسم فاعل ہے. سمیع سننے والا، لسمیع الدعاء البتہ دعا کا سننے والا ہے. بے شک میرا رب دعا سننے والا ہے. ابراہیم علیہ السلام نے اسماعیل علیہ السلام اور اسحاق علیہ السلام جیسی اولاد کے بعد وضاحت فرما دی کہ میری اولاد جو ہے مجھے اللہ نے دی ہے. کسی بزرگ کے واسطے سے یا کسی دوسرے نبی کے حوالے سے یا کسی اور کے حوالے کا نام نہیں لیا کہ میں نے فلاں جگہ فلاں کو خوش کیا، فلاں کی نظر نیاز دی تو اس نے مجھے وہاں سے اولاد ملی. فرمایا کہ اس اللہ کا شکر ہے اور اس کے علاوہ کسی کا نہیں. اس لیے کہ دینے والا وہی ہے تو نظر نیاز اور منت سوارے طور کس کی؟ یہ الحمدللہ جو ہے یہی تو نظر نیاز اور منت ہے کہ شکر ادا اس اللہ کا کیا جائے جس نے عطا کی ہے اولاد. اور ہمارے ہاں تو باقاعدہ نام یہ رکھ دیتے ہیں داتا بخش، پیرا دیتا یا داتا بخش جیسے نام رکھ دیتے ہیں کہ یہ دیا ہی پیر نے ہے یا یہ عطا ہی دادا صاحب نے کیا ہے. آگے پھر اللہ تعالیٰ حضرت ابراہیم علیہ السلام دعا فرما رہے ہیں اور یہ دعا اکثر نماز میں بچوں کو بھی سکھائی جاتی ہے پڑھنے کے لیے. رب اجعلنی، رب اے میرے رب، اجعلنی اجعل تو کر نی مجھ کو مقیم الصلاۃ. مقیم کیا ہے؟ مقیم اسم فاعل ہے، قائم کرنے والا. مقیمن قائم کرنے والا، الصلاۃ نماز کو. اب پیغمبر ہے نماز کے لیے اپنے حق میں پہلے دعا کر رہا ہے کہ یا اللہ مجھے قائم کرنے والا پہلے بنا نماز. یہ اس سے انداز کیجئے کہ نماز کے لیے دعا کرنی کہ یا اللہ میری نماز کی اصلاح فرما، مجھے نماز کا پابند بنا. یہ کتنا ضروری ہے. پیغمبر اس کے لیے دعا کر رہا ہے کہ یا اللہ مجھے اپنی نماز کا پابند بنا. ومن ذریتی، اور میری اولاد میں سے بھی جسے جسے تو توفیق دے. من ذریتی، میری اولاد میں سے بھی نماز قائم کرنے والے بنا. ربنا، اے ہمارے پروردگار. اب دیکھیے کہ کس طرح بار بار ربنا رب ربنا رب ابراہیم علیہ السلام بار بار اللہ تعالیٰ کو مخاطب فرما رہے ہیں کہ یا اللہ تو ایسے کر دے، یا اللہ تو مہربانی کر، یا اللہ تو ہمیں نماز قائم کرنے والا بنا. ربنا، اے ہمارے پروردگار، فتقبل دعا، تقبل تو قبول کر، دعا دعائی میری دعا، یا اللہ میری دعا تو قبول کر. جتنے بھی راز و نیاز کی باتیں ہیں، جتنا بھی دکھ سکھ ہے ابراہیم علیہ السلام کا سارا اپنے اللہ سے کر رہے ہیں. دعا سننے والا، دعا قبول کرنے والا، اولاد دینے والا، نماز قائم کرنے کی توفیق دینے والا، اولاد کی اصلاح کرنے والا، اولاد کو نیک بنانے والا بس ایک اللہ ہی ہے. اپنے لیے، اپنی اولاد کے لیے، اپنے اہل و عیال کے لیے، اپنے بال بچوں کے لیے کوئی حضرت صاحب پیر صاحب اور کچھ نہیں ہے. دوسروں سے دعا کروانا مسنون تو ہے، سنت ہے. کوئی اچھا نیک آدمی پھر واقعی آپ کو نظر آتا ہے، کہنے میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اس کا حکم نہیں ہے. حکم جس بات کا ہے وہ یہ ہے کہ خود دعائیں کرو. جس بات کا حکم ہے وہ یہ ہے کہ دعائیں خود کرو. دعا کسی سے کروانے کا حکم نہیں ہے، رخصت تو ہے، اجازت ہے، منع نہیں ہے. اگر کوئی نیک آدمی ہے تو اسے دعا کروانے کی اجازت ہے، لیکن حکم نہیں ہے کہ دوسروں سے دعائیں کرواؤ. حکم یہ ہے کہ خود دعائیں کرو، بار بار کرو، اپنے لیے، اپنے بال بچوں کے لیے، اپنے اہل و عیال کے لیے.
چلتے پھرتے بیٹھتے اٹھتے نماز کے بعد، خاص طور پہ نماز کے بعد کا وقت جو ہے وہ بڑا قیمتی وقت ہوتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص سلام پھیرنے کے بعد، فرض نماز سے سلام پھیرنے کے بعد جب تک بیٹھ کے اللہ کا ذکر کرتا رہے، اللہ کو یاد کرتا رہے، دعائیں مانگتا رہے، جب تک وہ کسی سے بات نہیں کرتا، اس وقت تک اللہ تعالیٰ کے فرشتے اس کے لیے دعائیں رحمت کرتے ہیں کہ یا اللہ اس پہ اپنا رحمت فرما۔ جب تک وہ آدمی کسی سے ہم کلام نہیں ہوتا، کسی سے بات نہیں کرتا، اس وقت تک اللہ تعالیٰ کے فرشتے اس کے لیے دعائیں رحمت کرتے رہتے ہیں۔ اور اس دنیا میں اللہ تعالیٰ نے بڑا معاملہ سہل بنا دیا ہے، مغفرت کا بھی، اپنی رحمت حاصل کرنے کا بھی۔ اور اس سے اگلا رکوع جو ہے اس میں یہ بات اللہ تعالیٰ نے فرمائی کہ ظالم لوگ جب عذاب کو دیکھیں گے تو اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے اخرنا الی اجل قریب، کہ یا اللہ چند لمحے ہمیں دے دے، ہم ایمان لیں تو اسے دعائیں کر لیں۔ کافر لوگ جب جہنم کا عذاب اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھیں گے تو اللہ تعالیٰ سے درخواست کریں گے ربنا اخرنا الی اجل قریب۔ اگلی رکوع جو ہے اس میں 44 نمبر آیت جو ہے اسی میں یہ اللہ نے ذکر فرما دیا، فرمایا اس وقت مہلت نہیں ملے گی، اس وقت اللہ تعالیٰ کی طرف سے ڈانٹ پڑے گی کہ میں نے تمہیں اتنی عمر دی تھی، اتنا وقت دیا، اتنی مہلت دی، اس میں تم سوئے رہے۔ نہیں کہا، آج آگ کا عذاب دیکھ کے تم کہتے ہو کہ ربنا، رب یاد آ گیا کہ یا اللہ ہمیں تھوڑی سی مہلت اور دے دے۔ آگے پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں ربنا اغفر لی، ربنا اے ہمارے پروردگار، ربنا اغفر لی، یا اللہ میرے گناہ معاف فرما۔ پیغمبر ہے اور اللہ تعالیٰ سے درخواست کر رہا ہے، بھیک مانگ رہا ہے کہ یا اللہ میری گناہ، میری لغزش اور میری کوتاہیاں تو معاف فرما۔ اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک حدیث میں ہے کہ میں ایک دن میں 70 مرتبہ اللہ سے استغفار کرتا ہوں، اور دوسری حدیث میں یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم 100 مرتبہ استغفار کیا کرتے تھے۔ ایک حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے الفاظ ہیں، اور دوسری حدیث میں صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ ہم نے گنا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایک دن میں 70 مرتبہ یا 100 مرتبہ جو بھی حدیث ہے استغفار فرمایا کرتے کہ یا اللہ ہمارے گناہوں کو ڈھانپ دے، ہمارا پردہ قائم رکھ۔ پیغمبر کو اتنی ضرورت ہے کہ وہ 100 مرتبہ استغفار کرے دن میں، اور ہمارا یہ حال ہے کہ نمازوں کی بھی پرواہ نہیں، جی آیا تو پڑھ لیا، جی آیا تو نہ پڑھی، اور پڑھنے کے معاملے میں بھی طبیعت کی تو وقت پہ پڑھ لی جماعت کے ساتھ، طبیعت کی تو گھر میں جب ٹائم آیا یا جب وقت ملا پڑھ لی۔ ربنا اغفر لی، یا اللہ میرے گناہ معاف فرما، والدیہ اور میرے والدین کے گناہ معاف فرما، وللمؤمنین اور سارے اہل ایمان کے گناہ معاف فرما۔ ماں باپ کا اور اولاد کا جو اللہ نے تعلق رکھا ہے یہ بڑا ہی دنیا کے اعتبار سے بھی اہم ہے، اور دین کے اعتبار سے تو بڑا ہی اہم ہے، بڑا اہم ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ مسلمانوں پہ اللہ نے بڑے ہی کرم کیے ہیں، بڑے ہی اللہ نے احسان کیے ہیں۔ ماں باپ تو اپنی محبت کی وجہ سے سب کچھ کرتے ہیں، جو کافر ماں باپ ہیں وہ بھی کرتے ہیں، ان کے ماں باپ کے دلوں میں بھی اللہ نے وہ محبت ڈال دی ہے کہ وہ اپنی اولاد کا دکھ اور غم نہیں دیکھ سکتے۔ لیکن اسلام کی برکت یہ ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک عورت آئی، اس عورت کے ساتھ 2 بیٹیاں تھیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھجوریں کھا رہی تھیں،
حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک کھجور تھی، باقی تو حضرت عائشہ نے وہ اس عورت کو دے دی. اب اس عورت نے وہ کھجور تقسیم کر کے اپنی دونوں بیٹیوں کو دے دی، خود نہیں کھائی. اب یہ ایک طبی امر ہے، ماں کا جو تعلق ہے اولاد کے ساتھ، جو محبت ہے، جو پیار ہے، یا جو باپ کا ہے، اس سے مجبور ہے انسان. لیکن یہ اسلام کا انعام سمجھ لیجئے، اسلام کی برکت سمجھ لیجئے، اللہ کی رحمت سمجھ لیجئے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ عائشہ کیا تمہیں اس بات پہ تعجب ہوگا کہ اللہ تعالیٰ اس عورت کے اس عمل کی وجہ سے اس عورت کو جنت میں بھیج دیں گے کہ اس نے اپنی کھجور خود نہیں کھائی بلکہ اپنی بیٹیوں کو کھلا دی ہے. کیا تمہیں اس بات پہ تعجب ہوگا کہ اللہ تعالیٰ اس عمل کی وجہ سے اسے جنت میں بھیج دے؟ اب دیکھیے کہ انسان اپنی اولاد کی تربیت کرنے پہ، اولاد پہ خرچ کرنے کے لیے طبعاً مجبور ہے. لیکن جو آدمی مسلمان ہے اور اس نیت سے خرچ کر رہا ہے کہ اس کی اولاد دیندار بنے، اس کی اولاد قرآن حدیث کا علم سیکھے، اس کی اولاد اس کے لیے صدقہ جاریہ بنے، اس کی اولاد نیکی یہ کام کرے، اس طبی جو مجبوری ہے والدین کی، جو طبی تقاضا ہے، اس کے علاوہ اس پہ کتنا اللہ نے کرم کر دیا کہ جو اولاد کو کھلاؤ گے میں اس کے بدلے تمہیں جنت میں بھیج دوں. یتیم کو کھلانا، بیوہ کو کھلانا، اس کا ثواب الگ، لیکن اپنی اولاد کو کھلا رہی ہے وہ عورت، اپنی بیٹیوں کو دے رہی ہے. تو فرمایا کہ اس کے اس عمل کی وجہ سے اللہ اسے جنت میں بھیج دے گا. والدین کے لیے اولاد بڑی اہم ہے، اولاد کے لیے والدین بڑے اہم ہیں. اولاد کو حکم دیا کہ اپنے والدین کے لیے دعا کرتے رہو استغفار کی، اور فرمایا کہ اولاد کی دعا والدین کے حق میں بڑی قبول ہوتی ہے. جیسا کہ حدیث میں بھی ہے کہ اولاد کی استغفار سے والدین کے درجے بلند ہوتے ہیں. تو والدین پوچھتے ہیں کہ یا اللہ ہمارا درجہ کیسے بلند ہوا؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تمہاری اولاد نے تمہارے لیے استغفار کیا ہے. اور والدین کو تو اللہ تعالیٰ نے منع فرما دیا کہ اپنی اولاد کے حق میں کوئی برا کلمہ نہ کہنا، اس لیے کہ والدین کی دعا بیٹوں کے حق میں، اولاد کے حق میں قبول ہوتی ہے. کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہاری برا کلمہ تمہاری اولاد کے حق میں قبول ہو جائے. اولاد کے لیے بھی مسلسل دعا کریں اور اپنے والدین کے لیے بھی مسلسل دعا کرنی چاہیے. ربنا اغفر لی، یا اللہ مجھے معاف فرما، والدیا اور میرے والدین کو بھی، وللمؤمنین اور دنیا کے سارے اہل ایمان کو بھی معاف فرما. اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات. آپ کو معلوم ہے اس کا اجر اور ثواب کتنا ہے؟ ایک آدمی یہ کہے اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات، یا اللہ ساری دنیا کے مومن مردوں کو اور مومن عورتوں کو معاف فرما، ان کی بخشش فرما دے. کتنا اجر و ثواب ہے اس کا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا میں جتنے بھی مومن مرد اور مومن عورتیں ہوں گی اتنی نیکیاں اس کلمے کے بدلے میں اللہ تعالیٰ اس کے نام اعمال میں لکھتے ہیں. اگر 10 ارب مومن مرد اور مومن عورتیں ہیں اس دنیا میں اور انسان ان کے لیے دعا کرتا ہے اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات، تو 10 ارب نیکیاں اس آدمی کے نام اعمال میں لکھ دی جاتی ہیں. اندازہ لگائیے کہ اس دنیا میں نیکی کمانا اور اللہ سے مغفرت حاصل کرنی کتنا آسان ہے. قیامت کو یہ موقع نہیں ملے گا. قیامت کے دن انسان چاہے گا کہ یا اللہ مجھے ایک دفعہ الحمدللہ کہنے دے، یا اللہ مجھے ایک دفعہ ربنا کہنے دے، لیکن اس وقت انسان کو اجازت نہیں ہوگی، اس وقت وہ انسان کا کہا قبول نہیں کیا جائے گا. آج اس کی بڑی اہمیت ہے اور اس کی بڑی قیمت ہے. یوم یقوم الحساب، اس روز جس دن حساب قائم ہوگا، جس کا مطلب یہ ہے کہ کہنے والا جو ہے اس کا روز آخر پہ یقین ہے، اس کا ایمان. یہ تقریباً ساری ہی دعا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی
اور بڑی اہم دعا ہے خاص طور پہ یہ جو آخری 2 آیتیں ہیں، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، یہ دعا، اس دعا کا خاص اہتمام کرنا چاہیے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین۔